خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی بندے کا انتقال 15 رمضان المبارک کو ہو تو اس کا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اس پر صدقہ فطر تو واجب ہوا بھی نہیں نا، 15 رمضان کو نہیں ہوتا۔ عید الفطر کو صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہو، شرائط پائے جائیں، تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یا سیدی آج کل ہر طرف دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بہت زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے، بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انہیں بے دردی کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے، تو اسراف کی اس عادت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس والے سے رہنمائی فرما دیں۔ اس عنوان پر ہم اکثر عرض کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، بلا وجہ مال ضائع کرنا یہ حرام۔ یہ کہ واقعی یعنی کہ اب وہ مال چاہے کھانے کی صورت میں کوئی ضائع کرے یا پیسوں کی صورت میں ضائع کرے، کپڑوں کی صورت میں ضائع کرے، پھلوں کی صورت میں ضائع کرے، کسی بھی صورت میں اگر مال ضائع کرنا پایا گیا اور یہ جان بوجھ کر اپنی طرف سے کسی نے ایسا کیا تو گناہ گار ہے۔ اب یہ واقعی کہ ہے بڑا نازک دور، بچنا ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ اس بار تو ماشاءاللہ میں نے بڑا غنیمت دیکھا ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں، دیگر مقامات کا پتہ نہیں ہے مجھے، کہ جو میں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں سارے بھائیوں کو، وہ اگر مبالغہ کروں میں، بلکہ مبالغہ کیا یہ صحیح ہے کہ میں نے ایک بھی دانہ ضائع ہوتے وقت میں نے اپنے دسترخوان کے قریب جو تھال پڑے ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھا میں نے۔ ہڈیاں بھی ماشاءاللہ ایسی صاف، یہ ہماری مجلس مدنی انعامات جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ یہ اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور بڑی یعنی فعال طریقے سے مطلب فعال ہیں یہ لوگ، اور بالکل ان لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تاثرات بھی دیتے ہیں کہ یہاں تو میٹھے میٹھے سے بھائی بولتے ہیں اور یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو غصہ بھی آ جائے، ان کو نہیں آتا، نرمی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ کہ یہاں میں نے کم از کم اپنے قریب جو تھال لگتے ہیں ان میں دیکھا ہے۔ اب یہ کہ پیچھے کیا ہوتا ہے، اب وہ ظاہر یہ حال مستور ہے، پردے میں ہے، اور دیگوں میں کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا مجھے، کیونکہ وہ دیگیں نکالنے والے اور یہ ان کا اس طرح کا ذہن ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ ہے بڑا آزمائش، دیگوں میں کچھ نہ کچھ تو بچ ہی جاتا ہے، جو عام طور پہ پھینکنے کا اس کو یہ رواج ہے، یعنی عرف ہے اس پر، لیکن گناہ پر عرف جاری ہو جائے تو تب بھی گناہ تو گناہ ہی رہے گا نا۔ یعنی ہر عرف جو ہے نا وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ داڑھی منڈانے پر عرف ہے، حقیقت یہی ہے کہ 99.9 مسلمان داڑھی منڈاتے ہیں یا چھوٹی رکھتے ہیں۔ پہلے منڈانے پر عرف تھا، اب چھوٹی رکھنے پر عرف ہے۔ اب وہ کوئی فلم ایکٹر نے چھوٹی رکھی ہوگی، وہ اونچی
الٹی سیدھی تراش خراش، تو یہ نادان قوم اس کے پیچھے چل پڑی ہوگی. پھر دیکھا دیکھی اب سب اتنی پھر ادھر خراش کرتے ہیں، ادھر ڈیزائن کرتے ہیں، ادھر ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ بس تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے. پیارے آقا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے یہ تراش خراش اس طرح کی ڈیزائننگ نہیں کی ہے. پوری داڑھی مبارک. تو ہم تو ان کے غلام ہیں، کوئی فلم ایکٹروں کے غلام تو نہیں ہے نا. ہم اپنے آقا کی ہم کو مطلب یہ پیروی کرنی چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ کھانا ضائع کرنا یہ بہت پایا جاتا ہے. کیا رمضان المبارک، کیا اس کے علاوہ سارا اس سال بہت کھانا ضائع ہوتا ہے، بہت کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی ہیں. پھل بھی کاٹتے ہیں تو اس میں بلا وجہ اتنا سارا حصہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. تربوز بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ کٹتا ہے، اس میں بہت سارا حصہ جو غذائیت ہوتی ہے وہ ایک دم وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. بالکل نرم نرم میٹھا میٹھا گودا کھاتے ہیں. تو اس میں جہاں تک لال حصہ ہے وہ کھایا جاتا ہے. لال حصہ سفید کھائیں تو بھی منع نہیں ہے، لیکن لال تو بہرحال کھایا جاتا ہے. تو اتنا اطمینان سے کاٹنا چاہیے. اسی طرح مطلب اور کیلا بھی تھوڑا سا اگر نرم پڑ گیا تو پھینک دیتے ہیں. حالانکہ نرم کیلے کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. یا اگر کوئی نرم نکاح کوئی تھوڑا سمجھدار ہے پورا کیلا نہیں پھینکتا تو زیادہ حصہ اس کا نرم کا کاٹ کے پھینک دے گا، اس میں وہ گہرے نرم بھی تھوڑا سا چلا جائے گا. اسی طرح دیگر پھل، اسی طرح سبزیاں کاٹتے ہیں اس میں بھی بہت بے دردی سے کاٹتے ہیں. کریلے کے بیج بھی فائدے مند ہے، اس کا گودا بھی فائدے مند ہے، لیکن یہ سارا پھینک دیتے ہیں، خالی چھلکا پکاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. جو کھانے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، کوئی چیز پروردگار نے بیکار نہیں بنائی. تو جو کھائی جا سکتی ہے وہ کھائی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا تربوز کا چھلکا بھی کھا جائیں، وہ نہیں کھایا جاتا. آم کا چھلکا کھا جائیں یہ نہیں کھایا جاتا. لیکن میں یہ تو کہوں گا جب آم کھائیں تو اس کا پورا رس نکال لیں، اس میں جو کھانے کا گودا ہے وہ نکال لیں، گٹھلی اچھی طرح چوس چاٹ کر کے اس میں ابھی یہ کہ وہ غذائیت باقی نہیں ہے، یہ بالکل صاف ہو گئی تو اب بھلے پھینک دیں. گٹھلی کھا جائیں یہ بھی نہیں کہتا میں. کھانے کا وہ تو کھائیں لیکن اتنا پھینکتے ہیں کہ خدا کی پناہ. شاید مہنگائی کی وجہ یہ بھی ہو کہ ضائع ہم بہت کرتے ہیں تو ظاہر وہ چلا جاتا ہے، پیسے بھی اس میں ضائع ہوتے ہیں. پھر اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. وہ جہاں مطلب ایک آم سے گزارا ہو سکتا ہے وہاں اس طرح جس طرح یہ آج کل کھاتے ہیں تو چار آم چاہیے، تب پھینک رہے ہوتے ہیں، گرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہ کرے. توبہ کرے جس نے ضائع کیا جان بوجھ کر کہ یہ حرام ہے جان بوجھ کر مال ضائع کرنا، اور آئندہ کے لیے بچنے کا پورا عزم کرے. اور یہ بس سمجھو یہ مدنی پیکیج معتکفین بھی یہاں سے لے کر جائیں کہ اب فضول ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے. چاہے ہم گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے ہم ہوٹل میں کھانے کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی نہ روٹی کا ٹکڑا ضائع کرنا ہے، نہ بوٹی کا ریشہ ضائع کرنا ہے، نہ ہڈی میں بوٹی چھوڑ دینی ہے. جلد بازی میں بوٹیاں چھوڑ دیتے، تھوڑا چک مارا اور پھینک دی، چک مارا پھینک دی ہڈی. کتنی بوٹی اس میں چلی جاتی ہے. آخرت میں حساب تو اس کا ہوگا کہ مطلب جو حلال مال ہے اس میں حساب ہے. اس کا جو واقعی ضائع کرنا پایا گیا وہ تو حرام ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس پر سزا سنائی جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہم کو سزاؤں کے بغیر بس بے حساب بخش دے. سزا برداشت کرنے کے قابل نہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. کچن میں جو اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو یہ بھی کیا کرتی ہیں، یہ پیالہ ہے، اس میں سالن ہے، یہ یوں کرا پھر یوں کر دیا، اب پورا دیواروں میں شوربہ یہ نیچے جمع ہو گیا، یہ چلا گیا وہ دھلنے کے لیے. اس طرح پتیلی میں نکالا تھوڑا بہت شوربہ بچ گیا اس کو پھینک دیا، تیل بچ گیا اس کو پھینک دیا، یہ بچ گیا، چاول باسی ہو گئے، روٹیاں باسی ہو گئی، پھینک دی. پھینکنے کا رواج بہت ہے. حالانکہ اب تو فریج بھی ہے، وہ فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور رکھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حصہ پھینک دیتے ہیں. تو ایک دانہ بھی نہ پھینکیں. بھلے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اس لیے دیا، تھوڑی دیا کہ پھینک دو. ایک ذرہ بھی نہیں پھینکنا ہے، کسی کے پیٹ میں جانا چاہیے، چاہے جانور کے پیٹ بھی چلا جائے. اب وہ دانے روٹیاں نہیں کھائی جا رہی تو وہ بکری کو کھلا دے، گائے کو کھلا دے، بلی کو کھلا دے، مرغی کو کھلا دے، جو کھاتے ہیں. چھت پر مت پھینکانا.
یہ کبوتر آپ کی روٹیاں نہیں کھاتے، آپ کے کباب سموسے نہیں کھاتے، اور بریانی بھی نہیں کھاتے. یہ باجرا اور جو اور چنے کی دال اور شاید اس طرح کے یہ کچا اناج کھاتے ہیں کبوتر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ میری مجلس کا مدنی مشورہ ہوا تھا معتکفین کے تعلق سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ صفائی یعنی تھال صاف کرنے کا یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ تھال صاف کرنے کی وجہ سے ان کا جو ایک اناج یا کھانا پینا ضائع ہونے کا جو تجربہ تھا نا، وہ اس بار یہ ہے کہ ان کے پاس اب کھانا ضائع ہوتا ہوا ہمارے کچن والوں کے پاس یا جو کھانا کھلاتے ان کے پاس نہیں آتا. انہوں نے مجھے کارکردگی دی تھی کہ تھال صاف کرنے کی وجہ سے، یہ باہر کی بات کر رہا ہوں. یہ اعتکاف کورسز مجلس یہ سنبھالے ہوئے ہاں جی، ہاں کورسز مدنی انعامات کے مطابق یہ چلا رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ ہمارے مدنی کورسز کی جو مجلس ہے، اس کے تحت سارے جتنے بھی ہمارے معتکفین ہیں ملک بھر میں بیرون ملک بھی، ان کے تحت یہ پورا ہم نے اعتکاف کی ترکیب کی ہے، اور وہ الحمدللہ مدنی انعامات وغیرہ کے تحت یہ سارا نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں. حاجی فضیل زندہ باد، یہ حاجی فضیل ہی کے ساری اس کے انڈر میں اس کے ان کے اندر مرحبا. ماشاءاللہ. تو یہ باہر کی جیسا امیر سنت نے فرمایا نا کہ میرے گرد تو مجھے باہر کی جو کارکردگی ملی تھی میں وہ عرض کر رہا ہوں. میں حیران ہوں، یہ میں نے 40 سال 35 سال جو گزارے ہیں، یہ پہلی بار یہ دیکھا ہے یہ منظر. میں بول بول کے تھک گیا، میری زبان میں اثر ہی نہیں ہے. یہ مجلس ماشاءاللہ اس نے کمال کر دیا. اب کیا میں مائک پہ بول سکتا ہوں، مدنی چینل پہ بول سکتا ہوں. اب یار اس کی تو عادت پری، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھے کنجوس ہوتے ہیں، بار بار بولتا رہتا ہے یہ نہیں پھینکو، وہ نہیں پھینکو، یہ نہیں پھینکو. لیکن یہ میرے نوجوان مدنی بیٹوں نے کر کے دکھا دیا کہ جو بولتا ہے صحیح ہے، اس کو نافذ کرو. اس میں اللہ ان سب کو یار دو جہاں کی برکت نصیب فرمائے. اللہ کریم ان کو سب کو چل مدینہ کی سعادت بخشے. بس دعا دینے میں کیا رہتا ہے؟ نہیں میں یوں دیکھ رہا ہوں، اللہ کرم فرما دے، تو سب چل مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس بہانے میرا بھی کام بن جائے گا. یہ مدنی انعامات، اور یہ تو ہے نا یہ مدنی انعامات کی مجلس تو یہ کورسز مجلس جو ہے نا، مدنی کورسز مجلس، ان کے اسلامی بھائیوں نے کئی ماہ سے یہ کوششیں جاری ہیں. پھر انہوں نے جو بابا یہ جو نگران بنے نا حلقوں کے معتکفین کے، ان کی مسلسل یہ تربیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان کے مدنی مشوروں کا نظام تھا. تو الحمدللہ یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی. اور آپ میں سے اگر کوئی نہیں کرا تو وہ بھی نیت کرے کہ تھال پورے صاف کریں، کیونکہ آپ کا بچا ہوا کھانا جو ہے نا، یہ اس کا جو حال ہوگا نا وہ بے حال ہوگا. تو آپ اگر جو کھا جائیں گے، تھال دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، تو یہ سمجھے آپ نے اناج ضائع ہونے سے بچا لیا. لینا ہو تو نا جتنی ضرورت ہے، یہ ہرس میں لے لیتے تھے، شاید یہ بھی ہوتا تھا آنے دو آنے دو آنے دو. اب بھی کتنا ڈالے یار، جی یہاں تک آ گیا، اب چورت کی بھی جگہ نہیں بچی. اب کیا کریں؟ ابھی اس نے چھوڑنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ارے اتنا پیارا نظام ہے کہ اب جیسے کہ تھال بڑے اور اس پر شرکا کم، تو مجلس جو ہماری کورسز کی ہے وہ کھانا جو نکالتے ہیں ان سے جا کر کہتی ہے کہ آپ افراد کے مطابق کھانا نکالیں، نہ کہ تھال کے مطابق کھانا نکالیں. پھر اس کے مطابق یہ کھانا نکلتا ہے، یہ صاف کرواتے ہیں. اور الحمدللہ یہ سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو اس کی کارکردگی ہمیں اچھی ملی ہیں. مدنی مشورے میں میرے پاس جو بات آئی، مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس نے، یہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مجلس نے امیر علیہ سنت کی ان مدنی پھولوں کو سیریس لیا. اپنی ذات پر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سمجھانا سکھانا شروع کیا. یہ برسوں سے اپنی عادتیں بنا کر جو فیضان مدینہ میں آئے، ان کی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ان کی طبیعتوں میں تبدیلی کا یہ ہمارے سامنے مدنی بہار ہے. سیریس لیا. اگر گھر پر موجود ہمارے اسلامی بھائی ان مدنی پھولوں کو سیریس لیں، تو جب یہ معتکف کی طبیعتوں کو اور عادتوں کو بدل سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دسترخوان پر اپنے گھر کے 10 افراد کی عادتوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ بھائی سیریس نے، اگر گھر کی کوئی بھی بڑی جو ہوگی نا یا بڑا ہوگا، اس نے اگر اس کو سیریس لے لیا نا، نظام بدل جائے گا. چھوٹا ہوگا نا، شاید اس کی بیچارے کی نہیں چلے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. یار آپ ہی کا بھلا ہے، ظاہر ہے ہمارا بھی بھلا ہے کہ ہم کو پورا زور لگانا چاہیے.
नेकी की दावत देने में। भाई ये इंटरनेशनल इशू है, ये सिर्फ मुत्तकिफिन का मसला नहीं है। अनाज का ज़ाया होना, पानी का ज़ाया होना, ये बैनुल अक़वामी प्रॉब्लम है। इस वक्त अरबों लोगों तक का खाना ज़ाया हो रहा है। यानी 7.5 अरब के आसपास दुनिया की पॉपुलेशन बताई जाती है, दुनिया की आबादी कमोबेश 7.5 अरब। और रिसर्च ये है कि अल्लाह ताला ने जो अनाज मुहैया किया है ना दुनिया में लोगों के लिए, वो 12 अरब लोगों को काफ़ी है। ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी। इसके बावजूद तकरीबन दुनिया में 2 अरब ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता या जो भूखे रह जाते हैं, और तकरीबन 3-3.5 अरब के आसपास का खाना दुनिया भर में ज़ाया किया जाता है। ये समझिए कि ये मुतकिफ़ीन अगर ये आदत लेकर चले गए, मदनी चैनल के नाजरीन ने अगर ये आदत अपना ली और इससे आगे बढ़ाएं, दावतों में, अपनी दावतों में, दीगर दावतों में आगे बढ़ाएं कि खाना और पानी ज़ाया होने से बचाएं। हमारे मुल्क के वतन अजीज़ में भी पानी का इशू बना हुआ है कि पानी की किल्लत है और आगे जाकर शायद पानी ख़त्म होने, ज़ाहिर तुम जिस नेमत की कदर नहीं करोगे वो नेमत तुमसे छीन ली जाती है। तो अनाज एक नेमत है, पानी एक नेमत है। अल्लाह करीम हमें इस नेमत की कदर अता फरमाए। और दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया भर के इस अहम तरीन इशू में जैसा प्रैक्टिकल किरदार अदा कर रही है ना, बस ये इसकी ज़रूरत है कि अगर ये किरदार अगर सब अदा करने लग जाएं दावत इस्लामी की तरह, तो इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों को हम इस मामले में प्रॉपर और पॉजिटिव वे पे ला सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये कह रहे हैं खुदकुशी करने वालों के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं? कर सकते हैं। नमाज जनाजा भी उसकी पढ़ी जाएगी। अच्छा, अरब शरीफ से मैसेज है कि मैं अरब शरीफ में हूँ, मैं फितरा कहाँ के हिसाब से अदा करूँ? अपने मुल्क के हिसाब से या जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ के हिसाब से, या जहाँ है वहाँ के हिसाब से? नहीं, वहाँ की रकम के हिसाब से अदा करेंगे। अगर यहाँ पाकिस्तान में अगर किसी को वकील बनाना चाहते हैं तो इनकी तरफ से अदा तो किया जा सकता है, लेकिन रकम वहीं की अदा की जाएगी। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 100 रुपया है, वो सबसे कम अज कम। अब मदीने में रहते हैं, सपोज करें कि वहाँ 100 रियाल है फितरे का। अगरचे 100 रियाल तो कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन ये कि आगे चल के बने तो पता नहीं है। तो 100 रियाल है, तो आप पाकिस्तान में देना चाहता है तो पाकिस्तानी करेंसी के 100 रियाल, 100 रुपये नहीं बल्कि 100 रियाल की रकम जो है ना यहाँ उसको देनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है कि रमज़ान शरीफ में मैं रोज़ा रखता हूँ, मेरा काम है केमिकल वाला। मेरा केमिकल हवा में उड़ता है, यानी कि मेरे आँख में भी जाता है, नाक में भी जाता है, मेरे मुंह में भी जाता है। मेरे मुंह का जायका केमिकल का होता है इसके अंदर, और उसके अंदर मैं मास्क भी लगाऊं तो फिर भी मेरे मुंह के अंदर केमिकल का जायका आता है। इससे मेरा रोज़ा मकरूह होगा या नहीं होगा? रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? प्लीज़ जवाब फरमाइए। इससे रोजे पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे आटा उड़ता है, चक्की में आटा पीसता है, आटा उड़ के सांस में जाता है, तो इससे रोजा नहीं टूटता। सवाल ये है कि जो खवातीन और हज़रात अक्सर बेशतर पुराने लोग जो हैं, ये मखारिज और कवायद से अगर नहीं पढ़ते कुरान शरीफ और वैसे ही पढ़ते हैं जैसे पुराने लोग पढ़ते थे, उनसे मखारिज सही अदायगी नहीं होती है, तो क्या वो गुनाहगार हैं? तो बहुत अच्छा पढ़ते थे। हमारे बड़े बूढ़े जो है ना, जिनको इल्म नहीं होता, वो इस तरह इनको पुराना आप शायद कह रहे हो, तो वो गलत पढ़ते हैं। अब अगर माना फासिद हो जाते हैं, इतना गलत पढ़ते हैं, तो इनको सब कुछ सीखना चाहिए। भले 100 साल के बुजुर्ग हैं, उनको भी सीखना चाहिए और सबको दुरुस्त पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज में पाँव के टखने दिखना ज़रूरी है? नमाज हो या गैर नमाज, मर्द के लिए ये है कि सुन्नत के पांचे टखने से ऊपर हों, और नमाज इस तरह पढ़ना के टखने छुप रहे, ये मकरूह तंज़ीही है। अगर तकब्बुर से नीचे लटका रहा है तो मकरूह तहरीमी है। अब इसको उड़सना, घुरसना या पांचों को फोल्ड करना नमाज के लिए, तो ये नमाज इससे मकरूह तहरीमी होगी।
یہ اس کا ٹخنوں کا مسئلہ اب ضروری ہے نہیں ہے، یہ سب اس میں آ گیا. سنت پر عمل کرنا چاہیے ہم سب کو. اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. ہر وقت یہ ٹخنے مردوں کے، عورتوں کے نہیں. عورتیں تو ٹخنے چھپائیں گی، مردوں کے لیے یہ کہ ٹخنے یہ ان کے اوپر پاجامہ اوپر ہو، ٹخنوں سے پائچے اوپر ہو. اب وہ پاجامہ ہے یا پینٹ ہے جو بھی ہے اس کے یا تہبند ہے، لنگی ہے، سب کے یہ اونچا ہو ٹخنوں سے. یا لمبا کرتا جیسے پہنتے ہیں تو کرتا لمبا جبہ اس کے بھی یہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو. کئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے اسلامی بھائی امامہ تو باندھ ہی لیتے نا، تو یہ بھی ٹخنوں سے نیچے کرتا پہنتے ہیں. تو ان پر آپ انفرادی کوشش کیا کریں تو ان کو شرمندہ ہو کر یہ اللہ کرے گا تو عادت بنا لیں گے. یہ بولیں گے کہ یار یہ ہے ہی ایسا، تو اگر اس کے یہ گلا ہے یہ اگر پیٹھ کی طرف ہو تو کیا پہنو گے؟ ایسا ہے تو اس کو کٹنگ کراؤ، بنواؤ. اس کو بنوایا تو جا سکتا ہے نا، صرف شلوار کے پائچے نیچے تو کٹنگ کر کے بنوائے تو جا سکتے ہیں نا. درزی کو تھوڑا مطلب خدمت کا موقع دیں، اس کی روزی کھلے گی. یہ بہانے بہت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب کھانے میں اور چائے میں چینی کے بدلے نمک ڈال دی، اب مجبوری ہے، نمک والی چائے پیو گے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تھالوں کے تعلق سے اور یہ جو ہم نے بالکل ایک دانہ بھی ضائع کرتے میں نے نہیں دیکھا. یہ سردار آباد میں حاجی شاہد ایسا لگ رہا تھا سن رہے تھے. اب دیکھو یہ کیا کارکردگی ان کے آگے دیتے ہیں. دیگر اعتکاف میں جو ہو رہا ہے یہ اب تک کی، میں نے تو پورے اب تک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دانہ بھی ضائع ہوتے نہیں دیکھا ہے. یہ خالی ایک دن میرے سامنے ان لوگوں نے کوئی نمائش نہیں کی. نمائش تو ہوتی ہے بعض اوقات، انہوں نے ظاہر کہ یہ روز روز نمائش نہیں ہو سکتی، بدل بدل کر آ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس بار جو میں نے سنجیدہ ماحول دیکھا کبھی نہیں دیکھا ماشاء اللہ. یہ اتنا پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے جو لپکتے تھے ہاں وہ اڑا اڑی کرتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بیٹھا رہتا ہوں ان کے بالکل ساتھ لگ کے بیٹھا ہوتا ہوں، اور یہ بیچارے مجھے عام طور پہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اتنا ماشاء اللہ اس بار یہ ہماری کوشش مجلس نے ایسا لگتا ہے کہ انہوں کیا گول کے پلایا ہے. یہ بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بعض کھانا نہیں کھاتے، رو رہے ہوتے ہیں. بہت میری صاحبہ ان کو مناتے ہیں، اور اس طرح کا منت و سماجت ہو رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ. بڑا یعنی کہ رقت انگیز و پرسوز منظر ہوتا ہے. ابھی خدا جانے ہمارے کیمرے والے کیمرہ جھکاتے ہیں کہ نہیں جھکاتے. نہیں آپ کے رو بڑے رہے ہوتے ہیں بیچارے. جب اس طرح کے منظر جیسے ہی اسکرین پر آتے ہیں نا، جیسے آپ پہ بھی اللہ کی رحمتیں بڑی کھاتے کھاتے رکت تاری ہو رہی ہوتی ہے، اور اسلامی بھائیوں پر تو اس مناظر ہم اس وقت مدنی چینل پر آن ایئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ اس در کی پوزیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید اس میں اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا جگہ کو کرائے پر جو دی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جو کرایہ آئے گا اس پر وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا، شرائط پائے جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ یہ چاشت، اشراق اور عوابین کس ٹائم پڑھی جاتی ہیں؟ ٹائمنگ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے کم از کم 20 منٹ بعد، 20 سے 25 منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کے فوراً بعد چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ کہ سورج گرم ہو جائے اس وقت چاشت پڑھی جائے. اوابین یہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھی جائے تو 2 سنتیں ہیں اور 4 نفلیں ہیں. یہ سب اوابین کی نماز کہلاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا منافع کسی کو نہیں بتانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے. ایسا کہنا کیسا؟ صحیح، نظر تو لگ سکتی، نظر کا لگنا حق ہے. جھوٹ نہ بولے کہ مجھے بچتا نہیں ہے، کچھ نفع نہیں ہوتا، بس سر بھر ہوتا ہے اور بس گزارا ہے. ایسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی پوچھے تو اس کو محبت سے، پیار سے مطلب ترکیب بنا لے، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، دعا کرے اللہ اور برکت دے. اس طرح کا ایسا جملہ دے کہ جس میں جھوٹ نہ پایا جائے، کام بھی بن جائے.
اگر نفع بتا بھی دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر لگ ہی جائے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں مطلب بتاتے ہوئے. اچھا ہے، مطلب کوئی حرج نہیں، نہ بتائیں، میں آپ کو نہیں پوچھتا، بس نہ بتائیں. محمد الطاف ہیں، کہتے ہیں کیا انبیاء علیہ السلام نے بھی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلائی انہوں نے شروع کی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے زرا بنائی سب سے پہلے. زیرہ تو وہ زیرہ سمجھتے ہوں گے، شاید وہ زیرہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اور اس وقت وہ زیرہ بختر وہ تلواروں کی جنگ میں، اب وہ اس کی جگہ وہ آتا ہے، وہ بلیٹ پروف لباس آتے ہیں، سر کے بھی آتے ہیں، آگے سینے کے، اور مطلب یہ اور یعنی یہ ہے زرائی کی صورت ہے. اب وہ یوں الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے ان کو لباس کی وہ صنعت سکھائی کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تم دشمنوں سے بچاتے ہو. ماشاءاللہ. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے تو 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ کر ہم باقی نماز گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ وہی مسجد میں پڑھنی ہے ہمیں؟ گھر جا کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اس طرح چلے جاتے ہیں نا 2 فرض پڑھ کے، عام لوگ اس کو یوں ہی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ سنتیں نہیں پڑھتے یہ لوگ، اس لیے تہمت سے بچنے کے لیے، لوگوں کی منافرت سے بچنے کے لیے، بدگمانیاں بیچارے نہ کریں، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ مسجد ہی میں پڑھ لی جائے. بہتر بھی یہی ہے کہ ہم مسجد ہی میں پڑھ لیں اس دور میں. اور کوئی جا رہا ہو تو اس بدگمانی بھی نہ کریں کہ یہ نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے گھر جا کے پڑھے. اب یہ کہ ہم اس کے محتسب تو نہیں ہیں کہ ہم یہ ساری اس کی چیک کریں یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. نہ پڑھتا ہو پتہ چل جائے تو سب اس کو انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عرض ہے کیا امام کے پیچھے تکبیریں کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. امام اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں سجدے میں جیسے جانے کی، تو یہ ہمیں بھی کہنی ہوتی ہے، زور سے نہیں کہنے کی ضرورت، ہم مطلب اپنے اتنی آواز سے کہ ہم خود سن سکے تو کہنا ہوگا. تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے پہلی تکبیر تو نماز شروع بھی نہیں ہوگی، اور امام سے پہلے کہہ لیں گے تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی، یعنی امام کے پیچھے ہے نا. تو اس طرح امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر جیسے امام بر کہنا تب ہم اپنی تکبیر شروع کریں. اور اگر امام نے اللہ اکبر پوری کہہ لی اب تکبیر شروع کی تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن بر سے پہلے شروع نہ کریں کہ وہ رسک ہے کہ امام سے پہلے اگر ہماری اللہ اکبر پوری ہو گئی تکبیر تحریمہ کی شروع کی تکبیر کی تو نماز نہیں ہوگی، یہ خیال رکھیے گا. باقی دیگر تکبیرات انتقالات جس کو بولتے ہیں تو یہ سب سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو ہم کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، 4 درجے جو بھی کہیں. افضل وہی ہے جو پہلے کہا گیا، پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس طرح یہ سب کہنا ہے. وہ یہ سنت ہے نا مقتدی کے لیے، یہ کہنا جو نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کو یہ سب کہنا سنت ہے. سلام جب امام کہتا ہے تو ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو یہ واجب ہے. تکبیر قنوت تیسری رکعت وتر میں یہ بھی مقتدی پر بھی یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا واجب ہے. امیر علیہ السلام سر اس میں یہ ارشاد فرمائے گا جیسے سلام ہے نماز میں سلام پھیرنا فرض اور لفظ سلام جو ہے یہ واجب ہوگا. نماز سے باہر ہونا خروج بسنی ہی، یہ تو مطلب یاد کرتے کرتے بھی وہ بہت دیر لگے. یہ خروج بسنی ہی یہ فرض ہے. نماز سے باہر ہونے کے لیے ارادتاً کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز سے نہ ہو، تو لفظ سلام کے ساتھ خروج بسنی ہی بجا لانا، نماز سے خارج ہونا، یہ واجب ہے. اب یہ تفصیلات تو بہار شریعت میں ہے، نماز کے احکام میں بھی کچھ تفصیلات ہیں، یہاں بیان کرنا ہے ذرا دشوار بھی ہے اور سمجھنا یہ بھی دشوار ہے، شاید غلط فہمی ہو جائے، سمجھ نہ پڑے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.